میرے دل دے کورے ورکے تے اپنے پیار دی رنگت چاڑ دے تو کرے عرض سہیل فاروقیے میری بیڑی مولا تار دے تو الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا خاتم الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا شفیع المذنبین حضرات اکرامی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کی یہ روحانی ایمانی نورانی محفل ہمارے اس علاقے کی جانی پہچانی ہر دل عزیز شخصیت جو کسی تعارف کے محتاج نہیں جناب حاجی محمد عبدالرزاق صاحب مرحوم اور مغفور کے سالانہ ختم پاک کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ میں سبھی احباب سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ جہاں بھی دائیں بائیں گھوم پھر رہے ہیں، وقت بڑا مختصر ہے، اس علاقے میں ایک خودگی بھی ہو گئی ہے، آپ نیچے تشریف لے آئیں تاکہ آج کی اس روحانی اور ایمانی محفل کا آغاز اللہ کے پاک کلام سے کیا جائے۔ میں سبھی احباب سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ نیچے تشریف لے آئیں تاکہ اس روحانی اور ایمانی محفل کا آغاز کیا جائے۔ اب میں بلا تاخیر تلاوت قرآن کے لیے نعت محبوب رحمان کے لیے ممتاز قاری قرآن ہے، سرمایہ ذیشان ہے، سرمایہ اہل سنت ہے، جناب حافظ القاری محمد اویس سلطانی صاحب خطیب جامعہ مسجد فنکاری کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ اللہ کے پاک کلام سے اس روحانی اور ایمانی محفل کا آغاز کریں۔ جناب قاری حافظ محمد اویس صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت
إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم ذکر خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے ذکر خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں وہ ایسی زبان خدا نہ کرے در رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی ایسا نہ دیکھا کہ سوالی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے آؤ تسکین دل راز کی باتیں کریں ہجر کی شب سید الابرار کی باتیں کریں بلبلیں کرتی رہی گل کی چمن کی گفتگو آؤ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لب و رخسار کی باتیں کریں میں بلا تاخیر دعوت نعت دوں گا طالب علم محمد فیصل کہ وہ سٹیج پر آئیں اور آپ خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ ہمارا یا رسول اللہ ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ ہمیں تو
کوئی جنت فقط اعمال کے بدلے نہ پائے گا، کوئی جنت نہ ہوگا آپ کا جب تک، نہ ہوگا آپ کا جب تک اشارہ یا رسول اللہ، نہ ہوگا آپ کا جب تک اشارہ یا رسول اللہ، اشارہ یا رسول اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمارا یا رسول اللہ، ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ، سہارا یا رسول اللہ۔ کہاں دا قابل حضور دی بندہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہے، جتنا دیا سرکار نے اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں ایسی بات نہیں، تم بھی وہیں پہ جا جس در پر سب کی بگڑی بنتی ہے، ایک تیری تقدیر بنانا ان کے لیے کوئی بات نہیں، ذکر نبی میں جو دن گزرے وہ دن سب دنوں سے بہتر ہے، ذکر نبی میں جو رات گزرے وہ رات سب راتوں سے بہتر ہے، غور تو کر سرکار کی تجھ پہ کتنی خاص عنایت ہے، وہ سر تم ہے ان کا سنا ہاں، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ آپ نے دلا تاثیر بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں عقیدت کے پھول نشاور کرنے کے لیے دعوت دوں گا محمد حبیب صاحب کہ وہ آئیں اور اپنے خوبصورت انداز میں نعت شریف پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا رحمت للعالمین۔ میں لجپالا دلڑ لگی ہاں میرے تو غم پرے دے، میں لجپالا دلڑ لگی ہاں میرے تو غم پرے دے، میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے دے، میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے دے،
امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے کدی بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں در در تے جاون دی کدی بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں در در تے جاون دی میں لجپالاں دا منگدا ہاں میرے پلے برے رہندے میں لجپالاں دا منگدا ہاں میرے پلے برے رہندے میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے میں لجپالاں دے لڑ لگی ہاں میرے تو غم پرے رہندے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا رحمت للعالمین منگو دعا مشالہ تے جان نصیب ہووے منگو دعا مشالہ تے جان نصیب ہووے جدوں آوے موت سانو جدوں آوے موت سانو سونا قریب ہووے منگو دعا مشالہ تے جان نصیب ہووے جدوں آوے موت سانو جدوں آوے موت سانو سونا قریب ہووے منگو دعا مشالہ تے جان نصیب ہووے کی پوچھ دے او میرے تو سونے دیاں ہداواں کی پوچھ دے او میرے تو آقا دیاں ہداواں جنوں خیر پاوے سونا جنوں خیر پاوے سونا ہن کدی غریب ہووے منگو دعا مشالہ تے جان نصیب ہووے جدوں آوے موت سانو جدوں آوے موت سانو سونا قریب ہووے منگو دعا مشالہ تے جان نصیب ہووے جدوں آوے وچ قبر دے سونا قدم ٹکاوے جدوں آوے وچ قبر دے سونا قدم ٹکاوے قدماں تے ٹے پواں میں قدماں تے ٹے پواں میں منظر عجیب ہووے منگو دعا مشالہ تے جان نصیب ہووے
شالا تے جان نصیب ہوئے جڑے کے دشن مرنگے اے نال ترے اے آج انہاں دی بازیاں اے ماریاں نے وہ جدو چمن وچ خزانے اے وال کھولے پنچھی اڑ گئی مار اڑاریاں نے محمد بوٹیا سارے جگ جھوٹا اوپر کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے سب مل کے پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ سب مل کے پڑھئے کوئی زبان خاموش نہیں پڑھئے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ اس کلمے دراز ہے نیارے نے اس ڈوب دے بیڑے تارے نے سن دسے مدینے والے نے پڑھئے لا الہ الا اللہ کلام ایک عرض کر مدینے ہے والے دا ادھے وچ تیری براہی ہے ایک بار تو ہو جا سونے دا ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدا ہی تیری ہے وہ تیرا مثل بھی نہیں تے مثال بھی نہیں تیرے نال ملے ہاں کوئی نہیں اللہ دیا سونیا محبوبہ رب شان بداہی تیری اے چاپور ہو گیا اے سینے دا شن ٹکٹ لے تو مدینے دا اللہ دیا سونیا محبوبہ اللہ دیا سونیا محبوبہ رب شان بداہی تیری اے کچھ وسان اے ساون دا تے مان کیا پھر کرنا جس جسے نو چھنڈ چھنڈ رکھیے او کھا کے اندر ونج کرنا اے خاک ہویانو اے دوجی واری او آپ مڑ کے زندہ کرسی روز میدان قیامت والے تے ہر کوئی لیکھا برسی اے جنا دکھاو اے دل بر راضی تے سکھ انہاں تو وارے دکھ قبول اے محمد بخشا تے راضی رہن پیارے آخری شیخ آل ہناد
حضرات اکرامی، میں سبھی احباب سے یہ گزارش کروں گا جو احباب کھڑے ہیں آپ تھوڑے آگے آگے آ جائیں، اندر تشریف لے آئیں. اب میں بلا تاخیر دعوت دوں گا آزاد کشمیر کی ایک خوبصورت آواز، خوبصورت انداز، ایوارڈ یافتہ فخر اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، عاشق رسول، گدائے در بطول جناب حافظ محمد ارشد اقبال سلطانی صاحب کی خدمت میں بلا تاخیر التجا کرتا ہوں کہ آپ سٹیج پر آئیں اور اپنے خوبصورت اور مخصوص انداز میں اپنی حاضری پیش کریں. جناب محمد ارشد اقبال سلطانی صاحب. والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی واجب الاحترام معزز بامون شمس صاحب نظیر وقار، اسٹیج کی زینت حضرت علامہ مولانا عبدالغفار صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد اویس صاحب، حفاظ کرام اور دیگر سیاسی اجتماعی شخصیات، محترم ممبر صاحب اور دیگر جو احباب یہاں تشریف فرما ہیں. میزبان محفل جناب محترم محمد شہزاد صاحب اور دیگر ان کے برادران، ان کے فیملی کے لوگ جنہوں نے آج محترم جناب حاجی عبدالرزاق صاحب کی سارے ثواب کے لیے محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا. جس طرح علامہ عبدالغفار صاحب نے مجھے یہ بتایا کہ وہ ایک سماجی شخص تھے، فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، اور آج بھی ان کے بنائے ہوئے ہاسپٹل، ان کے بنائے ہوئے مدارس، ان کے بنائے ہوئے دیگر ادارے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ وہ ایک نیک شخص تھے، لوگوں سے پیار کرنے والے شخص تھے، مخلوق خدا کی خدمت کرنے والے شخص تھے. محمد صاحب، جو بندہ مخلوق خدا کی بے لوث خدمت کرتا ہے، بے لوث خدمت کرتا ہے، تو جب وہ جاتا ہے تو جب ان بے لوث لوگوں کی دعائیں اس کے لیے نکلتی ہیں تو یقیناً میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے. کیونکہ جب کوئی بندہ، کوئی غریب کی جب آپ مدد کریں گے، جس طرح انہوں نے ہاسپٹل بنایا، یہاں پر 300 لوگوں کے سے زائد لوگ مطلب مستفید ہو رہے ہیں، تو جب کوئی غریب، اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ دوائیوں کا بھی اللہ یحفظہ کتنی مہنگی ہو گئی ہے، غریب بندہ تو خرید نہیں سکتا. جب ایک غریب بندہ ہاسپٹل میں جا کر اپنے بچے کا، اپنے والد کا علاج کرواتا ہے، تو جب کہتے ہیں جی کہ آپ کا بل ہو چکا ہے، آپ سے پیسے نہیں لینے، تو ذرا سوچیں کہ اس غریب سے دل سے نکلی دعا کتنی پرسر ہو، کس طرح وہ دعا کرے گا. کیونکہ غریب بندہ ہسپتال سے علاج کروا ہی نہیں سکتا، ڈاکٹر اس کی فیس نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے، جو انہوں نے کام کیے. اب ایک مدرسہ جس میں حفاظ کرام قرآن پڑھ رہے ہیں، جب بچے قرآن پڑھتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت تو پھر یقیناً ان کو معاف فرمائے گی نا. میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کی ایسے کام کرنے چاہیے. حاجی صاحب دنیا سے چلے تو گئے ہیں، لیکن اپنے پیچھے یہ ساری چیزیں جو چھوڑ کر گئے ہیں، فلاحی ادارے، مدارس، ہاسپٹل، یہ جب تک ہاسپٹل قائم رہے گا، جب تک درس کا سلسلہ چلتا رہے گا، حاجی رزاق صاحب کا نام اٹھا. ویسے یہاں پر بڑے بڑے کروڑوں لوگ آئے دنیا سے چلے گئے، ان کے لیے پیچھے کوئی دعا مانگنے والا بھی نہیں ہے، ان کی اولاد بھی ان کو بھول جاتی ہے، لیکن یاد کیا جاتا ہے یہی فلاحی کام جو انہوں نے کیے ہیں. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے. مجھے میرے بھائی محترم شہزاد صاحب نے کہیں فیس بک پر سنا تو وہ ان کے اندر ایک درد تھا، انہوں نے رابطہ کیا تو میں حاضر ہوا ہوں. اللہ پاک میرا پڑھنا آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وقت بھی انتہائی قریب ہے، انشاءاللہ میں جو مجھے ٹائم دیں گے اسی کے اندر میں اپنا کلام پیش کرنے کی کوشش کروں گا. گھٹنے نیچے کر کے بیٹھیں اور محبت سے بآواز، بڑے دیدار لوگ ہیں آپ. میں اکثر یہاں یونیورسٹی میں آتا رہتا تھا کہ پروگرام کرنے کے لیے، بڑے محبت والے لوگ ہیں آپ، بڑی توجہ سے کلام سنتے ہیں. انشاءاللہ میں بھی مختصر وقت میں کلام پیش کروں گا. ایک دفعہ مل کے بارگاہ خیر الانام میں درود پاک کے نذرانے پیش کر دیجئے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ. سارے مل کے بولو
پوچھیں گے سبھی حشر میں پوچھیں گے سبھی حشر میں
جڑے جڑے پڑھ دینے درود آپ دے او جنت جو مصطفیٰ دے نال ہون گے جنت جو مصطفیٰ دے نال ہون گے آمی ساڑے آمینہ دے لال ہون گے پڑھئے آمی ساڑے آمینہ دے جاوے گی سواری آپ دی اب سبحان اللہ ہو جنت جاوے گی سواری آپ دی اگے اگے حضرت بلال ہون گے اگے اگے حضرت بلال ہون گے آمین جاوے گی سواری آپ دی اگے اگے بلال ہوں گے اب سردار پیچھے اور غلام آگے میرے نبی جنت میں بعد جائیں گے بلال پہلے جائیں گے اس کی وجہ یہ تھی عاشق رسول تھے ان سے پیار کے مبارک جب انہوں نے شہزاد صاحب اسلام قبول کیا تو ان کا جو آقا تھا نا ممبر صاحب جو بڑیرے تھے نا جو ان کا آقا تھا وہ ان کو کبھی گرم ریت پر لٹاتا کبھی ان کے جسم پر پتھر رکھتا کبھی کوڑے مارتا کبھی گرم انگاروں پر لٹاتا تو حضرت بلال کے لبوں سے ایک لفظ نکلتا وہ کیا نکلتا میاں صاحب کی روح تڑپ اٹھی میاں صاحب کی روح تڑپ اٹھی اور انہوں نے لکھا آپ فرماتے ہیں حضرت بلال کے لبوں سے یہ لفظ نکلے کہ جنوں دکھا بچے او جنہ دکھا وچ میرا دل برازی سبحان اللہ میں سکھ انا تو بارے ہو دکھ قبولی محمد بخشا جے راضی رہنے پیارے دکھ قبولی محمد بخشا راضی رہنے پیارے دکھ قبولی محمد بخشا راضی رہنے پیارے جنت جاوے گی سواری آپ دی ہوئے اگے اگے حضرت بلال ہون گے اگے اگے حضرت بلال ہون گے آمی ساڑے آمینہ دے لال ہون گے پڑھئے آمی ساڑے آمینہ دے مرنے والے اور دے مرنے والے اور دے سدا زندہ زندہ جنہ دی جگ دے یاد ہوئے جس کی یاد کیتا جانا جس نے کم اس کی یاد رکھنے نیک اولاد جڑی بھی صدقہ جاریہ ہے شہزاد صاحب جنہوں نے شکار آپ سے محبت رہا اپنے سسر بہت کرنا ہے ملاد کا پروگرام سجایا محمود رمجہ ہے تربیت ہونی ہے اگر حاجی صاحب نیک کم چکن کا یقین انہوں نے اولاد بھی کر سکتا کہ مرنے والے اور دے سدا زندہ زندہ
जिना दी जगते याद होवे वद अगे जे होंदा ना पैदा नेक जिना दी पिछे औलाद होवे ते करो सखावता पढ़ के कुरान बख्शो जावन वाले दीनी जे इमदाद होवे उस बाप दी खुश नसीबी दी हद कोई नहीं हो जिते खत्मत ताहिर मिलाद होवे उस बाप दी खुश नसीबी दी हद कोई नहीं जिते खत्मत ताहिर मिलाद होवे। और हाजी साहब की तरफ से बारगाह रिसालत में ये इल्तिजाइया कलाम पेश करता हूँ, इस्तिगासा पेश करता हूँ। हाजी साहब नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह हमें तो आप ही का है सहारा या रसूल अल्लाह हमें तो आप ही का है सहारा या रसूल अल्लाह रसूल अल्लाह फकत आमाल के बदले न पाएगा कोई जन्नत न होगा आपका जब तक इशारा या रसूल अल्लाह न होगा आपका जब तक इशारा या रसूल अल्लाह तड़पता है मेरा दिल तरसती है बहुत आँखें दीवे नाल मेरे पर नहीं तू साथे है डेरा में तू बड़ी दूर ला लिया सदियों मदीने आका करो मेहरबानियां और दिल कमला चलना जिद करदा पाना तरले ते मनदा गल कोई नहीं ए रो रो के मैनू रुला देंदा ओ जदों खड़दा मदीने दे वल कोई नहीं मैं कहना चलिया चुप कर जा कहदा बाज मदीने दे हल कोई नहीं बुला लो अब मदीने में दोबारा या रसूल अल्लाह
مرانگے نال تیرے جڑے کہندے سن مرانگے نال تیرے ہو اج انہاں وی بازیاں ہاریاں نے جھیڑے ترس دے سن دید نو دن راتی اج انہاں وی باریاں ماریاں نے اور وچ چمن دے جد خزانے وال کھولے پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نے محمد بوٹھیا چھوٹھائے جگ سارا اے کملی والے دیا سچیاں یاریاں نے دیاں کھلیاں رین کھلیاں چونے دار حویلیاں کہندیاں نے ود اوکھڑے سوکھڑے لنگ جاندے او گلاں یاد سجن دیاں رہندیاں نے ود اوکھڑے سوکھڑے لنگ جاندے گلاں یاد سجن دیاں رہندیاں نے تے جدوں موت نمانی آپائے پھیرا مہندیاں ہتھاں تے لگیاں رہندیاں نے وارث شاہ ماں پیو ادو یاد آندے وارث شاہ ماں پیو ادو یاد آندے ہو جدوں سر تے مصیبتاں پیندیاں نے وارث شاہ ویر ادو یاد آندے ہوئے جدوں سر تے مصیبتاں پیندیاں نے باپ مرے باپ مرے او سر ننگا ہوندا ہے ویر مرن کڈ خالی او ماما باج محمد بخشا اج کون کرے رکھوالی آج تیسرا دن عید کا دن ہے میرے دوستو جب عید کا دن آتا ہے لوگوں کے پیارے اپنے گھروں کو آ جاتے ہیں ایک دوسرے کو گلے سے لگا کے ملتے ہیں جن کی باپ نہیں ہوتا جن کی ماں نہیں ہوتی ان سے پوچھو صبح عید کی نماز پڑھنے کے لیے جس طرح گھر سے نکلتے ہیں ان کے دل میں خیال آتا ہے کہ عید آئی میرا یار نہیں آیا ہو عید آئی
شب رات آیا ہے لوگ گھرا والے آئے پر نہیں آئے پھر محمد لبیوں نہیں آدے پھر محمد تے موت جنا لے جاوے جوانی دیکھنی ہے نہ بچپن دیکھنی ہے نہ بڑھاپا دیکھنی ہے تو سونے بزرگ بھی رو رہے ہیں نوجوانوں کی میرا پیغام ہے انہیں کی اپنے والدین یاد رکھتے ہیں سونے اپنے والدین کی عزت کرو احترام کرو دنیا میں سے اسلام کو سکھا دو دنیا سے یہ بتا رہا تو کام جیسے میں کرنے بعد میں ناری انشاءاللہ سے ذکر کرسوں میں بس کام کی سر جنے کوئی بن گیا رونق اکھیاں دیا کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا کوئی پلیا ناز تے نخریاں بچے کوئی ریت گرم تے تھل چلیا تے کوئی بھول گیا مقصد آون دا کوئی کر کے مقصد حل چلیا اے دنیا فرید مسافر کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا تو بڑی لا
ماں دا سایہ برکت والا ہے ماں تیرے مت رب دی ہر شے دنیا کے مل جانی پر ماں کدرے نہ لب دی تے کون میرے کہ کون میرے تمام مرتوں منڈی اللہ تعالیٰ میرے بچے کی انگلینڈ بچائے سعودی عرب بچائے انڈی بچائے اگر ہمارا پتر خیلی نہ پہنچے تو میں بگان یاد چاہتا یہ کرو میرا ماں کا باپ چلے جانے تک کوئی منتوں مننے والا نہیں رہنا تب کی نصیحت کے ساتھ ساتھ کہ کون میرے لئی منتا منے سی کہ کرسی دور بلا کون کھلوسی اٹھ کے کنڈیا کہ کرسی دور بلا سنے کون کسائے درد دل میرا غم گسار چلا گیا جسے آشناؤں کا پاس تھا وہ وفا شیار چلا گیا اور وہی بزم ہے وہی تم ہے وہی عاشقوں کا ہجوم ہے کمی تو بس میرے باپ کی جو تہے مزار چلا گیا ٹر گئے یار محبت والے تے لے گے نالے ہاں سے دل نہیں لگدا یار محمد تے ہن جائے کیڑے پاس غربت بڑی پیٹی کرنا بندہ جنہا غریب ہونا نا کہ اپنی بھی ساتھ چھوڑی چھوڑنے کے پکانے بھی ساتھ چھوڑی کوئی پھر نڑا نہیں لگنا کہ وہ لوگ جڑے کسا غریبہ نہیں پرورش کرنے تو پھر اللہ تعالیٰ انہوں کو خوش حسیت نہ ہوسی میرے صاحب حضرت لکھیں آپ فرمانے کہ سبنا بریاں سبنا بریاں ہو مرزا ختم کر رہے ہیں کہ سبنا بریاں ہو مرزا کولو ہے بریے مرز غریبی ہم چھپا کے کنڈ
نصیب نبی دا کلمہ دین قبول محمد لا الہ الا اللہ سچ رسول محمد اللہ تعالیٰ آمین. بڑے رمضان شیر سے لیکن چونکہ وقت نہیں ہے پھر انشاءاللہ کوئی چاہے مدد اللہ نے بارگاہ دعا ہے آسا ہم لوگ سکیا دعا کرنا حاجی صاحب دعا کرنا کہ نقومی آسے کی دن کو خود ہونے سے دعا اللہ تعالیٰ نے درجات بلند فرمایا کہ میں آنے کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے صدقہ نہ آسا نہیں دعاوں ایک بول اللہ نے دستے کہ آسا بھی چلنے نہیں توفیق عطا فرمائے اور علماء کرام حافظ قرآن جلا قرآن سننے انہیں دیکھے تو لمبی سنیں اللہ تعالیٰ سے صالح نامی اور ناصر. حضرات اکرامی آج کی سالانہ محفل ضلع کوٹلی سے سیاست صاحبہ پنجڑا یہاں پلندری تک ان کی جانی پہچانی ہر دل عزیز شخصیت جناب حاجی محمد رزاق صاحب مرحوم مغفور کے والے سے انعقاد پذیر وہ اختتام کی طرف جا رہی ہے. دعائیہ کلمات ہیں. میں سبھی باپ سے یہ گزارش کروں گا کہ صرف 1 منٹ کے لیے کھڑے ہو جائیں اور یہ ہمارے مہمان ہیں صرف ایک شعر پڑھیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ساتھ مصطفیٰ جانے مدد آنکھوں سلام سمائے مدینے والے کرم دا ہے ویلا ارد کرم تینوں یتیمہ دا واسطہ ہی وہ تیرے نانو لگ دیاں 2 میمہ انہاں شان والیاں میمہ دا واسطہ ہی لال علی دے لاڈلے ہیں تیرے انہاں 2 کریمہ دا واسطہ ہی آج ساری میں پھلے سونیاں کرم کرے دے وہ تینوں اپنی ماں حلیمہ دا وقت لائے خدا جائے دربار پر اور کھڑے ہو کے روزہ سرکار پر پیش مل کر کرے ہم درود و سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت میں یا رسول اللہ یا رسول اللہ دست بستہ ہیں کھڑے آقا جی حاضر غلام پیش کرتے الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ مولانا العظیم یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبي الكريم العمين ببركة ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا محبت کے ساتھ حضور کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا رحمت للعالمین.
آج ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے حاجی عبدالرزاق صاحب کی روح پرفتوں کو ایصال ثواب کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ جل مجدہ الکریم حاجی صاحب کی قبر پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے، لواح کی پاسماندگان کو، جملہ خاندان کو صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرمائے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، ایسی حقیقت کہ جس حقیقت کا کوئی شخص بھی انکار نہیں کر سکتا، لیکن خوش نصیب ہے وہ شخص جو دنیا سے جائے لیکن اس کے پیچھے اس کے لیے دعاؤں کا سلسلہ باقی رہے۔ آج دیکھیں کہ حاجی عبدالرزاق صاحب کے جو کارنامے ہیں وہ دنیا سے چلے بھی گئے۔ ایڈوکیٹ صاحب بڑے اچھے الفاظ میں بیان فرما رہے تھے کہ وہ ایسے کارنامے چھوڑ کر گئے، ایک مدرسہ جہاں پہ صبح و شام قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، ایک ہسپیٹل جہاں پہ 24 گھنٹے ڈاکٹر موجود ہوتے ہیں اور ہر مریض یہاں سے شفا یاب ہو رہا ہے۔ اگر یہ مدرسہ یہاں پہ نہ ہوتا تو شاید کہ پنکاری کی جو آج اتنی زیادہ پہچان ہے وہ اتنی بڑی پہچان نہ ہوتی۔ آج اگر یہاں پہ یہ اتنا بڑا ہاسپیٹل نہ ہوتا تو شاید کہ پنکاری کی اتنی بڑی پہچان نہ ہوتی۔ بڑے بڑے لوگ پیسے والے ہیں، دولت والے ہیں، لیکن ان کی پہچان نہیں ہے۔ اگر آج اس علاقے کی پہچان ہے تو میں واللہ کہ آپ کو بتاؤں کہ بڑے بڑے عالم سے پوچھیں کہ ہم پنکاری کی سرزمین پر رہتے ہیں تو وہ آپ کو جواب دیں گے وہی پنکاری جہاں پہ ایک مدرسہ ہے۔ اگر آپ بڑے سے بڑے ڈاکٹر سے پوچھیں، اس سے کہیں کہ ہم پنکاری کی سرزمین پر رہتے ہیں تو وہ یہ آپ کو جواب دے گا کہ پنکاری کے اندر ایک بڑا پیارا اور اچھا ہسپیٹل بنا ہوا ہے۔ تو یہ پنکاری کی پہچان کرانے والا کون ہے؟ یہ حاجی عبدالرزاق صاحب ہیں۔ دنیا سے انسان چلا جاتا ہے لیکن ہر ایک نے جانا ہے، لیکن بڑی بات یہ ہے کہ دنیا سے انسان چلا جائے، وہ عزت حاصل کرے، شہرت حاصل کرے، سب کچھ حاصل کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ نیک اولاد حاصل کر کے چلا جائے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص دنیا سے فوت ہوگا، وہ گناہگار ہوگا، لیکن کل قیامت کے دن جب اسے اٹھایا جائے گا تو اس کے پاس نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا معاملہ ہے کہ وہ مرا ہے تو وہ گناہگار ہے، لیکن جب کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو اس کے پاس نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے؟ یا اللہ کے حبیب یہ کیا وجہ ہے؟ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے پیچھے ایسی اولاد چھوڑ کر آئے گا، اولاد کی ایسی تربیت کر کے آئے گا کہ اولاد اس کے برزخی احوال کو نہیں بھولے گی، بلکہ اس کے لیے بخشش کی دعا کرے گی، مغفرت کی دعا کرے گی۔ یہاں پہ یہ بھی میں بتا دوں، یہ بتانا فائدے سے خالی نہیں ہوگا، کیونکہ میں اکثر اور بیشتر دیکھتا ہوں کہ بہت سارے باپ ایسے ہوتے ہیں، بہت ساری مائیں ایسی ہوتی ہیں، بہت سارے بھائی ایسے ہوتے ہیں، وہ دنیا سے جاتے ہیں، بھائی انہیں یاد رکھتے ہیں، بیٹے انہیں یاد رکھتے ہیں، مائیں انہیں یاد رکھتی ہیں، لیکن کچھ ٹائم کے لیے یاد رکھتے ہیں، ایک مہینے کے لیے، یہ 40ویں کے دعا تک یاد رکھتے ہیں، پھر رشتہ دار بھی بھول جاتے ہیں، اولاد بھی بھول جاتی ہے، اگر مری اولاد ہے تو والدین بھول جاتے ہیں۔ لیکن حاجی عبدالرزاق صاحب کے خاندان کے کسی فرد کے ساتھ 2 منٹ آپ بات کریں تو تیسرے منٹ پر ان کی اولاد کی آنکھوں سے بھی آنسو چل رہے ہوتے ہیں، ان کی فیملی کے لوگوں کی آنکھوں سے بھی آنسو چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ اپنی فیملی کے لوگوں کو ایسی تربیت کر کے گئے ہیں، ایسا راستہ بتا کر کے گئے ہیں، ایسا ڈگر بتا کر گئے ہیں کہ وہ جب اس چیز کو دیکھتے ہیں، حاجی صاحب کے کارناموں کو دیکھتے ہیں، حاجی صاحب کی حرکات و سکنات کو دیکھتے ہیں تو وہ بے ساختہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 کام ایسے ہیں کہ وہ بندہ کرے
دنیا سے چلا بھی جائے اسے اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ ایک صدقہ جاریہ ہے، ایک وہ علم جس کے ساتھ بندہ نفع حاصل کرے، ایک وہ اولاد جس کے جو والدین کے جانے کے بعد اپنے والدین کے برزخی احوال کو نہ بولے بلکہ اپنے والدین کے برزخی احوال کو یاد کرے اور ان کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرتے رہیں۔ آج ان تینوں چیزوں پہ اگر ہم نظر ڈالتے ہیں تو صدقہ جاریہ کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں انتہا نظر آ رہی ہے۔ ایک ایسا مدرسہ چھوڑ کے جا رہے ہیں جہاں صبح و شام بچے تلاوت کرتے ہیں، ایک ایسا ہاسپٹل چھوڑ کر جا رہے ہیں جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور ایسا علم چھوڑ کر جا رہے ہیں اس مدرسے کے اندر بچے بیٹھ کر، اس مدرسے کے اندر ہر جمعے کے دن لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں، لوگ واعظ و نصیحت سن کر اس پہ عمل کرتے ہیں۔ اس کا ثواب کسے ملتا ہے؟ حاجی صاحب کو ملتا ہے۔ آج ان کی اولاد ان کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کر رہی ہے، اس کا ثواب کسے ملتا ہے؟ حاجی عبدالرزاق صاحب کو ملتا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے، آ کر سوال کرتا ہے حضرت میری یہ مجبوری ہے، آپ میرے ساتھ چلیں۔ آپ کعبۃ اللہ کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے، جس گھر کو دیکھنے پر رب 20 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، جس گھر کے ارد گرد کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے رب 60 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، جس گھر کو دیکھنے پر جس گھر کے پاس بیٹھ کر صرف بندہ اسے دیکھے تو رب اس پر 40 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ لیکن حضرت امام حسن کیا کرتے ہیں؟ کعبۃ اللہ کا طواف چھوڑ دیتے ہیں اور کرتے کیا ہیں؟ ایک مجبور شخص کے ساتھ چل کر اس کی مجبوری کو حل کرتے ہیں۔ جب واپس آتے ہیں تو ایک سائل کھڑا ہو جاتا ہے، سوال کرتا ہے اے نواسہ رسول کیا وجہ ہے؟ آپ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے، حجر اسود کے ارد گرد چل رہے تھے، لیکن ایک شخص کے کہنے پر آپ نے کعبۃ اللہ کا طواف چھوڑ دیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ سائل تھا، مجبور تھا۔ وہ کہتا ہے وہ تو سائل تھا، مجبور تھا، لیکن ان کا کعبۃ اللہ تھا، آپ نے کعبۃ اللہ کے طواف کو کیوں چھوڑ دیا ہے؟ نواسہ رسول فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نانا کو فرماتے ہوئے سنا تھا جو کسی کی مجبوری کو دور کرے گا، جو کسی کی پریشانی کو دور کرے گا، جو کسی کے دکھ کو دور کرے گا، جو کسی کے غم میں شریک ہوگا، اللہ رب العزت اسے ایک عمرہ نہیں بلکہ اسے 2 عمرے کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ تفسیر قرآن، جنہوں نے قرآن کی تفسیر حضور کے پاس پڑھی ہے، آپ نے مسجد نبوی میں اعتکاف کیا ہوا تھا۔ کہاں تک یہ اعتکاف کیا تھا؟ مسجد نبوی کے اندر۔ ایک سائل آپ کے پاس آتا ہے، کہتا ہے میری فلاں مجبوری ہے، آپ میری فلاں مجبوری دور کریں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اعتکاف کو چھوڑ دیتے ہیں، اعتکاف کو چھوڑ کر اس مجبور شخص کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ کسی نے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے؟ آپ نے اعتکاف کو چھوڑ دیا ہے اور اس شخص کے ساتھ چل کر اس کے دکھ میں شریک ہوئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص کسی کی مجبوری کے وقت اس کا ساتھ دیتا ہے، کسی کے غم زدہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا ساتھ دیتا ہے، تو اللہ رب العزت اسے ہزاروں اعتکاف کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ہے حاجی عبدالرزاق صاحب کے کارنامے کہ ایک دن میں اور ڈاکٹر عارف صاحب آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو مزاح کے عالم میں ہم نے کہا کہ آپ نے چھوٹی سی گاڑی رکھی ہوئی ہے، آپ کے پاس بڑی سی گاڑی ہونی چاہیے، آپ نے اتنا بڑا مدرسہ بنایا ہے، اتنا بڑا ہاسپٹل بنایا ہے، تو آپ کی پہچان یہ ہونی چاہیے کہ آپ کے پاس گاڑی ہونی چاہیے، اچھی گاڑی ہونی چاہیے۔ تو حاجی صاحب آگے سے جواب دیتے ہیں کہ میرے پاس جو چھوٹی سی گاڑی ہے یہ مجھے بہت پسند ہے، اگر میں بڑی گاڑی کے جو پیسے ہیں وہ میرے پیسے کسی غریب تک پہنچ جائیں تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی۔ ایسا شخص بہت کم چانس ہے کہ کسی علاقے میں پیدا ہو اور انسانیت کے ساتھ محبت کرنے والا، انسانیت کا اپنے اندر درد رکھنے والا اور اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے والا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ اللہ رب العزت حاجی صاحب کی ساری فیملی کو، حاجی صاحب کے سارے خاندان کو، حاجی صاحب کے اس مشن کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد تمام احباب ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور اول آخر درود شریف اعوذ باللہ من الشیطان آج سب کی رکن فتو کو اِسال ثواب کے لیے جو قرآن پاک جمع ہوئے وہ 107 قرآن پاک جمع ہوئے ان میں سے 40 قرآن پاک وہ ہیں جو کہ حفاظ کرام نے نماز تراویح کے لیے منزل تیار کرتے ہوئے پڑھے ہیں اور اس کے علاوہ دیگر بہت مرتبہ کم از کم 2000 کے قریب سورہ یاسین کی تلاوت کی گئی اور 3 لاکھ تک کلمہ شریف کا ورد کیا گیا اور جملہ جتنا بھی ورد و وظائف کیا گیا تمامی احباب دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت حاج صاحب کی بخشش اور مغفرت فرمائے آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا مولانا محمد بارک وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين الہ الامین یا احکم الحاکمین من جملہ جتنے بھی کلام پاک طیبات پڑھی گئی خطاب پیش کیا گیا سب کچھ تیرے لیے تیری رضا تیری خوشنودی کے لیے مولا پڑھے ہوئے اس کلام کو کیے ہوئے اہتمام کو تیری بارگاہ الہی ازل میں پیش کرتے ہیں قبول فرما الہ الامین اس کے ثواب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہجرہ پر نشاور کرتے ہیں قبول فرما تمام انبیاء علیہ السلام تمام اولیاء اعظم جو اس دنیا فانی سے رحلت فرما چکے ہیں سب کی ارواح کو فردن پیش کرتے ہیں قبول فرما خاص کر کے خانقاہ فتحیہ خانقاہ سلطانیہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے جتنے بزرگان دین اس دنیا فانی سے رحلت فرما چکے ہیں سب کی ارواح کو فردن پیش کرتے ہیں قبول فرما الہ الامین یا احکم الحاکمین اس کلام اللہ کا ثواب اور استعام کا ثواب اولیاء اللہ کے توسل سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے خاص بالخصوص حاجی رجا عبد الرزاق صاحب کی روح پرفتوں کو اس علیہ ثواب کرتے ہیں قبول فرما کلام اللہ کی برکت سے مرحوم کی زندگی کے صغائر
اکبر گناہوں کو معاف فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرما، قبر کی منازل آسان فرما، الہ الامین قبر سے لے کر حشر تک کی تمام منازل آسان فرما، روز محشر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور پہچان نصیب فرما، مرحوم کی جو بھی نیکی تیری بارگاہ میں قبولیت کا درجہ رکھتی ہے، الہ الامین یا کمل حاکمین اس کے وسیلہ سے مرحوم کی بخشش و مغفرت فرما، قبر پہ اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرما، مرحوم نے زندگی بسر کرتے ہوئے دانستہ ندانستہ جتنے بھی گناہ کیے اللہ تو اپنی شان رحیمی اور کریمی کے طفیل مرحوم کے گناہوں کو معاف فرماتے ہوئے مرحوم کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، لواحقین پاسماندگان جملہ خاندان کو صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرما، الہ الامین یا کمل حاکمین کلام اللہ کی برکت سے، اس تعام کی برکت سے، اس صدقات و خیرات کی برکت سے مرحوم کو تنگی قبر سے محفوظ فرما، تاریکی قبر سے محفوظ فرما، کشادگی قبر عطا فرما، مرحوم کو قبر کے اندر کروٹ کروٹ پہ راحت اور سکون کی دولت سے مالا مال فرما، مرحوم کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا، جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنا، جملہ اس گھر اس خاندان کے ساتھ تعلق رکھنے والے قریبی بعیدی افراد جتنے بھی اس دنیا فانی سے رحلت فرما چکے ہیں سب کی ارواح کو فردن فردن پیش کرتے ہیں، قبول فرما، کلام اللہ کی برکت سے سب کی صغائر اکبر گناہوں کو معاف فرما، صاحب نیاز کی جان مال اولاد کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما، عزت کے ساتھ زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، مرتبہ شہادت کی موت عطا فرما، شر شیطان شر انسان سے محفوظ فرما، خاص کر کے انسان کی شر سے محفوظ فرما، حاسدین کے حسد سے، بغضین کے بغض سے، ظالموں کے ظلم، منافقین کے نفاق سے محفوظ و مامون فرما، الہ الامین یا کمل حاکمین جملہ جتنے بھی احباب دعا میں شریک ہوئے سب کے حال پہ اپنا خصوصی رحم اور کرم فرما، سب کی دلی نیک جیز خواہشات کو پورا فرما، الہ الامین یا کمل حاکمین ہم سب کو 5 گانا نماز کی توفیق عطا فرما، قرآن سے محبت، قرآن کی تلاوت، قرآن کا ادب و احترام اور قرآن کے فرمان کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، الہ الامین یا کمل حاکمین حاجی صاحب کی ساری اولاد پہ اپنا خصوصی رحم اور کرم فرماتے ہوئے حاجی صاحب کے اس مشن کو جاری اور ساری رکھنے کی توفیق عطا فرما، آپس میں اتفاق اور اتحاد میں رہ کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، والدہ کی عزت و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، الہی ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں، مریض بیمار ہیں شفا مانگتے ہیں، الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات میرے مولا تیری رحمت برستی ہے، الہی بحق کے بنی فاطمہ کے برقولی امام کنی خاتمہ، اگر دعوت تم رد کنی بر قبول منو دست دمانے آل رسول، اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ کہ گمان نفس جہاں نہیں وہ کمال حسن حضور ہے، کہ گمان نفس جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کمال حسن حضور ہے، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے۔ مجھے یہ شعر بہت پسند ہے، وہی نور حق وہی ذل
ہے انہی سے سب ہے انہی کا سب وہی نور حق وہی ذل رب ہے انہی سے سب ہے انہی کا سب ہے انہی سے سب ہے انہی کا سب نہیں ان کے ملک میں آسمان کہ زمین نہیں کہ زمان نہیں وہ کمال حسن حضور ہے کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے